السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر کے مشقی سوالات کریں گے۔ ہم نے سوال نمبر 6 تک مشق حل کر لی تھی، آج ہم باقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 7، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ متضاد ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو معنی کے لحاظ سے الٹ یا برعکس ہوتے ہیں، تو ہم ان کے متضاد لکھیں گے۔ خواب، حقیقت، کامیاب، ناکام، مصروف، فارغ، خریدنا، بیچنا، شہرت، گمنامی۔ آگے ہے سوال نمبر 8، سوچئے اور بتائیے۔ ہمیں اس کے 3 جز دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں سوچیں اور بتائیں، یعنی جواب دیں۔ پہلا ہے، کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ دوسرا ہے، مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ پھر ہے، رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ اب دیکھیں، پہلا سوال ہے، کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ جواب، جی ہاں، رائٹ برادران کی ایجاد میں ان کے گھر کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا اور پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ آرویل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی کامیابی میں اس کے گھر کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو رائٹ برادران کی ایجاد میں بھی ان کے گھر کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ گھر کا ماحول علمی اور مذہبی تھا اور پڑھنے کی طرف ان کا رجحان تھا۔ گھر کے اندر ہی 2 لائبریریاں موجود تھیں، یعنی 2 لائبریریاں بنائی گئی تھیں، جن میں سے ایک لائبریری میں مذہبی کتابیں رکھی گئی تھیں اور دوسری لائبریری میں دوسری عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ آرویل اپنے بچپن کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں گھر میں ایسا ماحول ملا، ہم نے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں پر ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو تلاش کرنے کی جستجو رکھتے تھے تو ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ ہم اس کے بارے میں کھوج لگائیں یا اس کو تلاش کر سکیں۔ جی اسٹوڈینٹس، ہم نے پہلا جز کر لیا۔ آگے ہے جز نمبر 2، مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اور جز نمبر 3 ہے، رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ یہ دونوں جز آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ مطالعہ کیوں ضروری ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو کس طرح کی کتابیں پسند ہیں۔ آپ نے 4 سے 5 سطروں میں لکھنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے، اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ مطالعہ کیوں ضروری ہے، آپ کے نزدیک اس کی ضرورت کیوں ہے، اور آپ نے اپنی پسند کی کتابوں کا بتانا ہے کہ آپ کو کیسی کتابیں پسند ہیں اور آپ کیسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آگے ہے، رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کیا تھا، آپ نے پڑھا تھا۔ اب آپ نے تخلیقی کام کرنا ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس بات کا جواب دینا ہے کہ ان کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح کی تبدیلی آئی، کس طرح کا انقلاب برپا ہوا۔ آپ نے اس سوال کا جواب بھی 4 سے 5 سطروں میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کا تخلیقی کام ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 9، دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اب ہمیں غلط جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کی درستی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے، ولبر رائٹ اور آرویل رائٹ چچا زاد بھائی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ چچا زاد بھائی نہیں تھے بلکہ حقیقی بھائی تھے، تو چچا زاد کو کاٹ کر آپ حقیقی لکھیں گے۔ آرویل رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے بڑا تھا، جبکہ آرویل رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے چھوٹا تھا۔ بڑا کو کاٹ کر چھوٹا لکھ دیا۔
رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھیں۔ ریاضی میں اور سائنس کی وہ تعلیم یافتہ ضرور تھیں، لیکن وہ مختلف سائنسی آلات میں مہارت رکھتی تھیں۔ تو آپ ریاضی کی جگہ پر لکھیں گے مختلف سائنسی آلات میں مہارت رکھتی تھیں۔ ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی تھے، یہ غلط ہے، جبکہ ملٹن رائٹ ان کے والد کا نام تھا جو کہ ایک پادری تھے۔ تو ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی کی جگہ پر آپ لکھیں گے باپ بیٹا تھے۔ رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی، ایک نہیں بلکہ 2 لائبریریاں تھیں، جن میں سے ایک میں مذہبی کتابیں تھیں اور ایک میں دوسری کتابیں تھیں۔ تو ایک کاٹ کر آپ لکھیں گے 2 اور لائبریری کی جگہ پر لکھیں گے لائبریریاں، اور تھی سنگل کے لیے تھا، واحد کے لیے تھا، تو ہم نے جب لائبریریاں لکھیں تو ہم نے ساتھ میں لکھ دیا تھیں۔ رائٹ برادران کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں۔ اب آگے مشق کے اختتام پر ہمیں سرگرمیاں دی گئی ہیں اور ان میں ایک اہم نکتہ بھی دیا گیا ہے، ایک اہم بات کی گئی ہے۔ ہم سرگرمیاں نہیں کریں گے بلکہ ان کے نیچے جو ہمیں دیا گیا ہے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اہم بات کی گئی ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ لکھا ہے کیا آپ کو معلوم ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہوا باز میں باز کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بازی کا لفظ بھی پڑھا ہے، جان کی بازی لگانا، بازی جیتنا، بازی ہارنا۔ بازی کے معنی ہیں کھیل اور باز کے معنی ہیں کھیلنے والا، یوں ہوا باز کے معنی ہوئے ہوا سے کھیلنے والا۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی پر غور کریں اور انہیں اپنی کاپیوں پر لکھیں۔ پہلا لفظ ہے خلاباز، جاں باز، دھوکے باز، راست باز۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ باز کے معنی ہیں کھیلنے والا، تو اب ہم نے ان دیے گئے الفاظ کے معنی پر غور کرنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے پہلا لفظ ہے خلاباز، خلا ہمیں پتہ ہے یعنی خلا، اور باز کا مطلب ہے کھیلنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خلا میں سفر کرنے والا۔ خلا میں کھیل تو نہیں سکتا نا، تو سفر کر سکتا ہے، تو ہم لکھیں گے خلا میں سفر کرنے والا۔ آگے ہے جاں باز، جان پر کھیلنے والا، دھوکے باز، دھوکہ دینے والا، راست باز، سچ بولنے والا۔ میں نے آپ کو ان کے معنی بتائے ہیں، آپ نے ان کو اپنی کتابوں پر یا کاپی پر لکھ لینا ہے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ ہم نے مشقی سوالات 7، 8 اور 9 کیے، ساتھ میں ہم نے اپنی سرگرمیوں میں جو ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اہم نکتہ دیا گیا ہے، اہم بات کی گئی ہے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ آپ نے سوالات بھی یاد کرنے ہیں، آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی معنی لکھوائے ہیں، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، تمام سبق آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔